علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیلے کا سوال آپ کے سامنے آیا اور آپ بڑی کنفیوز ہو رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اپنے اپنا سوال ایکسپلین بھی ٹھیک طریقے سے کیا یا نہیں کیا. لیکن میں کوشش کرتی ہوں اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنا سوال ایکسپلین کر لیا. میں آپ کو ون بائی ون آنسر دیتی ہوں. آپ نے پڑھا ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے وسیلے سے نہیں مانگ سکتے. وسیلہ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس آپ سورس کے تھرو گزریں گے تو آپ کو یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا یہ کام ہوگا. ہم گورنمنٹ آفیسز میں جاتے ہیں تو آپ کو پورے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پروسیجر میں ہر پروسیجر کے اوپر آپ نے ہر لنک کو جو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اس کو آپ سیٹسفائی کر لیتے ہیں تو یو کین اپروچ فردر. ٹھیک ہے, اس کو آپ وسیلہ کہہ لیجئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کے لیے آؤٹ آف ریچ نہیں ہے, بلکہ پروفٹ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ یو آر ڈائریکٹڈ ود ہم. I am a way that I'm showing you how to do that. ٹھیک ہے, not that کہ I myself something کہ بھئی آپ پہلے مجھے خوش کریں گے تو اس کے بعد بات آگے چلے گی اور میں اس کے بعد آپ کا کام کروا کے لاؤں گا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکشن میں یہ ساری ہائرارکی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو جب یہ بات نہیں سمجھ آتی تو ہمیں ضرورت کیا ہے ان کے وسیلے سے مانگنے کے؟ یہ کہہ کے مانگے جس کی کوئی سمجھ بھی آتی ہے, اللہ ہم تیرے نبی کی امتی ہیں, اللہ ہم پر رحم کر. لیکن یہ سمجھنا کہ پہلے نبی والا میں درجہ پاس کر لوں تو اس کے بعد اللہ تک جاؤں گی, ڈونٹ میک دیس یعنی یہ ایک دونوں کو الگ الگ باکسز میں نہیں رکھیے. اٹس ناٹ دیٹ. ٹھیک ہے, اور ان کے صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا. ان کی زندگی میں بھی ان کے وسیلے سے نہیں مانگا جا سکتا تھا. ان کی زندگی میں لوگ یہ ضرور کرتے تھے, اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے, تو اللہ کے رسول ان کے لیے دعا فرماتے تھے. ان کی زندگی کے بعد تو ہم ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اے اللہ کے رسول آپ ہمارے سے دعا فرمائیے. پھر آپ نے ایک اور سوال سنا ہے کہ کیا ہے کہ آپ نے بچپن سے سنا کہ یہ کہنا غلط ہے وہ فوت ہو گئے, ان کا ظاہری وصال ہوا ہے. اچھا, ایک طرح سے یہ بات آپ کی صحیح بھی ہے, لیکن یہ ظاہری وصال ہر انسان کا ایسے ہی ہوتا ہے. میں اور آپ اگر دنیا سے جائیں گے تو ہم بھی ظاہری طور پہ فوت ہوتے ہیں, اصل میں تو ہم اپنے رب کے پاس جاتے ہیں نا. اور اس کے بعد ایک زندگی ہے, ایک برزخ کی زندگی ہے, اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کی زندگی ہے. تو انسان کی روح بھی جو ہے وہ امورٹل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لحاظ سے تو پھر کیا فرق پڑا. لیکن ایک بات آپ بھی ذہن میں رکھیے, وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ظاہری وصال ہوا ہے, لیکن اندر سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی بھی موجود ہیں, وہ ہماری حاجات کو سن سکتے ہیں, ہم ان سے دعا کریں تو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں جی, اور یا پھر قبول کروا سکتے ہیں. وہی جو میں نے آپ کو وسیلے کا پورا جو ہے نا چین بتائی ہے. تو یہ باتوں کو اگر آپ نے یہ بات کہہ کے تو لگانا ہے تو یہ بات تو ٹوٹلی غلط ہے. ان کی زندگی جیسی بھی ہے, ان کی زندگی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے شہید کی زندگی ہے موت کے بعد. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ہمارا درود ان تک کیسے جاتا ہے؟ ہمارا درود ان تک ثواب کی صورت میں جاتا ہے. ان تک ان کو پہنچایا جو جاتا ہے وہ ثواب کی صورت میں پہنچایا جاتا ہے. ادروائز ان کے درود نے کیا, اللہ کے رسول نے خود کچھ اس کا وہ کاؤنٹ رکھا ہوا ہے, یا وہ اس کو جو ہے